ٹو مائی موسک کے نام سے ہم نے بہت پہلے ایک پروگرام بھی شروع کیا تھا، چونکہ ہم ایک امام بھی ہیں، اور تو ہمارا ایک یہ بھی فرض بنتا ہے کہ جہاں جہاں مشترکہ مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، الگ الگ دھرموں کے، تو آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، اور وہاں ایک دوسرے کے یہاں جانا بتانا کسی کاریہ کرم کے بارے میں یا کس طرح سے عبادت کی جاتی ہے اس کے بارے میں سمجھانا، تو یہ ایک اچھے سماج کی علامت ہوتی ہے۔ اور امریکہ میں بھی بہت سی مسجدوں میں وزٹ ٹو مائی موسک کا پروگرام ہوتا ہے، اس میں کرسچین سبھی لوگ آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں مسجد میں اس طرح سے دعا کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے، امریکہ میں رہنے والے امریکہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک حیدرآباد میں وزٹ مائی موسک کا ایک پروگرام شروع ہوا تھا، ہم نے بھی بہت پہلے سے ایک دو پروگرام اپنے یہاں وزٹ مائی موسک کے رکھے تھے۔ تو وزٹ مائی موسک کا ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی وزٹ کرنے جب آتا کسی کو انوائٹ کرتے ہیں تو اس کو مسجد کے بارے میں، جس مسجد میں وہ آ رہا ہے اور اس مسجد میں کس طرح سے ہم عبادت کرتے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ عبادت کی جاتی ہے، یہ ایک تاکہ ہمارے پڑوسیوں کو یا دوسرے دھرم کے لوگوں کو کسی بھی طرح سے کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ جیسے کہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مساجد میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو یہ ایک کٹسی ملاقات بہت تھوڑے سے وقت کے لیے، اتنا ٹائم بھی نہیں تھا۔ ہماری مسجد میں تو راؤ اندرجیت جی کو بھی لے کر کے آئے تھے، منسٹر تھے، کوئی سال پہلے کی بات ہے، شری شاہ نواز حسین صاحب، وہ بھی مسجد میں گئے، آفس میں بھی مسجد کے بیٹھے، اور جو مسجد کے پریمس میں ان کی قبر ہے، جو فارمر پریزیڈنٹ آف انڈیا فخر الدین علی احمد صاحب، ان کے یہاں بھی وہ گئے، اور ان کے یہاں تو کوئی بھی پرائم منسٹر ایسا نہیں ہے سوائے مودی جی کے جو وہاں پر نہ گیا ہو۔ 74-75 میں ان کی جو ہے دیہانت ہوا تھا، ان کی خبر پر اندرا جی بھی گئیں، اس کے بعد میں جو ہے وہ جتنے بھی لوگ ہیں، ایون واجپئی جی بھی آئے ہیں مسجد کیمپس میں۔ تو مسجد میں کوئی بھی آ سکتا ہے، اور مسجد کوئی میٹنگ کرنے کے پولیٹیکل اس کے لیے تھوڑی ہوتی ہے۔ مسجد میں تو وزٹ کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اس وزٹ میں جو جس حال میں تھا، ایک اچانک کوئی ایسا کوئی پروگرام نہ مسجد کی طرف سے تھا اور نہ ان کی طرف سے تھا، ایک صرف صدن کے شروع ہونے میں ٹائم تھا دوبارہ، تو میں نے گزارش کی ماننی اکھلیش یادو جی سے، میں نے کہا اب یہ گھنٹہ ہے، آپ مسجد دیکھنا چاہیں، بولے چلتے ہیں آپ کی اس مسجد میں، آپ امام میں برابر میں ہیں، سنسد بن کے، ہسٹوریکل مسجد ہے، بہت لوگ وہاں نماز پڑھ چکے ہیں، ضیاء الحق صاحب پڑھ چکے ہیں، واسر محمد، نجیب رزاق صاحب، مودی جی نے بلایا تھا چیف گیسٹ، انہوں نے جمعے کی نماز ادا کی، میں نے اے پی جے عبدالکلام صاحب، ذاکر حسین صاحب، اور اے پی جے عبدالکلام فخر الدین صاحب کی تو قبری، مولانا ابوالکلام آزاد، نہرو جی بھی آتے تھے وہاں۔ اس دور میں آزادی کے وقت یہ سب ہندو مسلم اتنا فاصلہ نہیں تھا، ورنہ تو ہم آزادی بھی نہیں حاصل کر پاتے۔ تو اس مسجد کی ایک تاریخ رہی ہے، بہت سے فریڈم فائٹر جو ہے وہ یہاں نماز کو آتے تھے، تو اس وجہ سے اس مسجد کی میں نے تھوڑی سی ہسٹری ان کو بریف کی، بتایا، اور اس کے بعد ہی ٹائم ہو گیا صدن کے چلنے کا، تو سر نے کہا کہ بھئی چلتے ہیں، اب ادھر دائیں اور بائیں دونوں طرف، دائیں طرف مسجد کا، بائیں طرف مسجد کا آفس ہے ایک طرف، اور ایک طرف جو ہے وہ مزار ہے فخر الدین صاحب۔ تو سر نے کہا ماننی اکھلیش یادو جی نے کہ امام صاحب نیکسٹ ٹائم میں ان دونوں جگہ دے، ابھی تو ٹائم نہیں ہے، اب مسجد میں آ کر کے چلے۔ اچھا، دوسری سوال جو ہمارے، دیکھیے سب کے ساتھ میں مہیلاؤں کا احترام سب کے لیے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین نماز کے لیے بھی آتی تھیں، اور اب نئی دلی کی سبھی مسجدوں میں، ہمارے یہاں بھی مسجد میں یوسف علی صاحب نے اس مسجد کا مینٹین کرایا اس کو، اور اس کا رینوویشن کرایا، تو اس کے بعد سے ہم نے جو مسجد کا حجرہ تھا اس کو لیڈیز کے لیے اسپیشل ان کے لیے کر دیا۔ عید میں، دونوں عیدوں میں لیڈیز کی تعداد اچھی خاصی ہوتی ہے، اوپر کے سیکشن میں لیڈیز کے لیے کر دیتے ہیں، لیکن اگر تعداد نہیں ہوتی، اب اگر کوئی ڈیلیگیشن میں، اندرا جی بھی آ چکی ہیں مسجد کے اندر، آ چکی ہیں اندرا جی بھی، تو اندرا جی بھی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں نقاب تو کرتی نہیں تھی، اور اندرا جی کے ساتھ میں اس دور میں مفتی عتیق الرحمان صاحب جیسے مفتی اعظم لوگ ساتھ میں تھے۔ تو اس طرح کی چیزیں کسی کو بھی بنا کسی تحقیق کے نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی مسجد دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، اور جب مسجد میں وہ داخل کوئی بھی ہوتا ہے تو اس کے دل میں سمان ہوتا ہے، محبت اور آستھا کی بنا پر آتا ہے، اور آستھائیں جوڑتی ہیں، اور مسجد کا تو پروگرام، مسجد کی تو صدا ہر
ہر جو اذان ہے وہ ایک صدا ہے، انسان دوستی کی صدا ہے کہ سب کا مالک ایک ہے اور سب کے ماں باپ بھی ایک ہیں، سب برابر ہیں. یہ تین ہی، یہ جو اذان کا جو آواز لگائی جاتی ہے یہی ہے، ایکتا کی آواز ہے، محبت کی آواز ہے، انسانیت کی آواز ہے. اب جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں، جانے پر اعتراض کر رہے ہیں، اس کو میٹنگ کہہ رہے ہیں، پہناوے پر اعتراض کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان کو جو ہے وہ اور پڑھنا چاہیے. سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پہناوے کو لے کر ہی کہ مسجد کی مریادہ کا دھیان نہیں رکھا گیا. کیا آپ کو کیسا لگتا ہے کہ مسجد کی مریادہ اس سے بند کی گئی ہے؟ اور اگر ایسا آپ کو لگتا ہے تو پہلے آپ نے آرات میں کئی لوگ سوال اٹھا. نہیں دیکھیے، ایسا اب جامع مسجد ہے، فتح پوری کی مسجد ہے، یہ وہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں جنہوں نے سنت ایرانی جی گئی مدینہ منورہ، واجپئی جی مسجد میں گئے دبئی کی، وہ واجپئی جی تو یہاں مسجد یہ آئے ہماری مسجد میں، مودی جی گئے دبئی کی مسجد میں. تو یہ سب چیزیں ایک میں نہیں سمجھتا کس لیے یہ پروپیگنڈا. شاید چونکہ بی جے پی کے پاس میں سندور آپریشن میں جو انہوں نے فوج کا مورل ڈاؤن کیا ہے، سیز فائر تھرڈ کنٹری کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل رہا تھا، اور پورا اپوزیشن کھلے دل سے ان کو فری ہینڈ کیا ہوا تھا کہ آپ جو بھی دیش ہت کے فیصلہ لینا لیجئے. آپ نے کیا فیصلہ لیا کہ آپ کا سیز فائر تھرڈ کنٹری کر رہا ہے. اس سوال کو دبانے کے لیے بی جے پی نے ایک ذرے کو پہاڑ بنا دیا، ذرے کو آفتاب بنا دیا. یہ وہ چیز ہے. اس کے علاوہ سر موہن بھاگوت کچھ مسلم نیتاؤں سے ملاقات کر رہے ہیں، لیڈر سے بات چیت کر رہے ہیں، بیٹھک کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب وپکش کے لوگ، آپ جیسی پارٹی کے لوگ اگر مسلمانوں سے ملتے ہیں تو انہیں نماز وادی کہہ دیا جاتا ہے، اور جب موہن بھاگوت ملتے ہیں تو انہیں وکاس وادی کہا جاتا ہے. یہ انتر آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہی فرق ہے، بی جے پی کے کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے. وہ ہمارے ہندو بھائیوں کو 10 12 15 سال سے دھوکے میں ڈال کر کے جو ملک کا ستیہ ناش کیا ہے اس کو وہ خود سمجھ رہے ہیں، اب سمجھنے لگے ہیں. اسی لیے 240 پر آ گئے سمٹ کر کے. عوام دیش کی ان کو جان رہی ہے. وہ دیش کے مسلمانوں سے کی آڑ میں دیش کا انہوں نے وقار اور جھنڈا جھکانے کا کام کیا ہے. یہ ہے.